خیریت سے جائیں اور پہنچ کر میسج کر دینا باجی۔ 18 سالہ نوجوان نے اپنی بہن کو اکیڈمی پہنچانے کے لیے رکشہ پر سوار کرواتے ہوئے کہا۔ رکشہ سوئے منزل چل پڑا اور اس کا ڈرائیور نہایت شفقت اور پرخلوص انداز میں خاتون سے ان کے تعلیمی مرکز کے بارے میں پوچھنے لگا۔ باجی، آپ کس جماعت کے طالب علموں کو پڑھاتی ہیں؟ میری بیٹی بھی 9ویں جماعت کے امتحان دے رہی ہے۔ خاتون نے جب رکشے والے کا اتنا معتبر انداز دیکھا تو بلا جھجک بتایا کہ میں فلاں اکیڈمی میں 10ویں جماعت کے طالب علموں کو اسلامیات پڑھاتی ہوں۔ رکشے والے نے اپنی بیٹی اور گھر کے کچھ عام حالات کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بہت انکساری والے انداز میں خاتون سے ان کے بارے میں بھی عام باتیں پوچھنے لگا۔ دوران گفتگو اچانک ہی رکشے والے کو ایک کال موصول ہوئی، جس کے سنتے ہی وہ سکتے میں آ گیا۔ دوسری جانب سے اسے ایک بہت ہی بری خبر ملی تھی کہ اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گئی ہے۔ ابھی خاتون کی منزل آنے میں کافی سفر باقی تھا۔ حالات کے پیش نظر رکشے والے نے انہیں عرض کی کہ باجی، میرا گھر یہاں سے نزدیک ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 5 منٹ کے لیے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دیکھ لوں، پھر فوراً ہی آپ کو آپ کی منزل پر پہنچاؤں گا۔ خاتون نے کال آنے کے بعد رکشے والے کی پریشان کن حالت کا بخوبی اندازہ لگایا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے زخمی ہونے کی خبر سن کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دوسری جانب وہ اس کے اعلیٰ اخلاق سے بھی متاثر تھی، اس لیے انسانیت کے ناطے سے اجازت دے دی۔ رکشے والے نے فوراً اپنے گھر کی طرف رخ کیا۔ یہ رکشہ چند تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا ایک کچی آبادی میں داخل ہوا اور اب ایسا علاقہ شروع ہو چکا تھا جو زیادہ آباد نہ تھا۔ خاتون نے اس کے گھر کا فاصلہ دریافت کیا تو کہنے لگا، محترم بہن، ہم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تھوڑا دور کے علاقے میں مکانات کے کرائے کم ہوتے ہیں، اس لیے ایسے علاقوں میں ہم رہتے ہیں۔ آج 13واں دن تھا اور اب تو وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ دوپہر کو بھی 2 جنسی بھیڑیوں نے اسے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا کر اس کی حالت غیر کر دی۔ جن پاک ہونٹوں سے وہ بچوں کو احکام الہی و فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا کرتی تھی، انہی پاک ہونٹوں کو 13 دن میں جانے کتنے جہنمی تر کر چکے تھے۔ جس جسم کے محض سر کے بالوں پر بھی کسی نامحرم کی کبھی نظر نہ پڑ سکی تھی، اس جسم کو مکمل برہنہ کر کر قید کیا گیا تھا اور بغیر کسی دشمنی کے اتنے دن شدید ظلم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مجبوراً لاچار رسیوں میں بندھی ہوئی برہنہ حالت میں حوا کی بیٹی درد سے کراہتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے، اب کاش موت یہیں پر آسان ہو جائے۔ مالی حالات کمزور اور مجبوریاں تو ہوتی ہی ہیں۔ کچھ بے فکرے کم عقل والدین کو بیٹیوں کی شادی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ جبھی تو آج کے دور میں بھی کچھ کمظرف لوگوں کی جوان سالہ بہن بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے اصل گھر نہیں جا پاتی، بلکہ یہی ماں باپ بہن بھائیوں کو کما کما کر کھلا رہی ہوتی ہیں، جو کہ اسلام کے مطابق مرد کے فرائض میں شامل ہے، عورت کے نہیں۔ اس تمام واقعے کی قابل غور اور سبق آموز بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہمیں اپنی بہن بیٹی کو رکشہ میں کہیں بھیجنے کی ضرورت پڑے تو پہلے اس رکشے والے پر اچھی طرح سے نظر ڈال لینی چاہیے کہ کہیں وہ کوئی بہروپیہ تو نہیں۔ اگر کسی رکشے میں آگے 2 افراد بیٹھے ہوں تو اس رکشے کو کبھی نہ روکیں۔ اپنے کچھ دوستوں کو بہنوں کی بے انتہا خدمت کرتے بھی دیکھا ہے ہم نے۔ وہ دن میں 10-10 چکر لگایا کرتے اور حالات کے پیش نظر موٹر سائیکل پر ہی سب بہنوں کو علیحدہ علیحدہ ان کے تعلیمی مراکز پر چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر واپس بھی خود ہی لے کر آتے ہیں۔ اس تحریر کے آغاز میں جو کہانی ہے وہ چند سانپ نما زہریلے جہنمیوں کا انداز واردات ظاہر کر رہا ہے۔ ایک خاتون کے لیے اس کی عزت ہی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، جس کے لیے حوا کی بیٹی اپنی جان تک داؤ پر لگا سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے
اور اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔